یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ جنت اور جہنم کے درمیان اعراف کے پراسرار سرحد۔ ذرا سوچئے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا وقت آن پہنچا ہے، ہر شخص کے اعمال کا پلڑا تولا جا رہا ہے اور ہر انسان اپنے انجام کے انتظار میں ہے۔ جنت اپنی شان و شوکت کے ساتھ روشن ہے اور جہنم اپنے عذاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔ ایسے میں ایک خاص مقام ایسا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، ایک ایسی سرحد جہاں کچھ لوگ موجود ہوں گے، نہ جنت کے نہ جہنم کے، اسے ہم اعراف کے مقیم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعراف کا ذکر ایک پراسرار مقام کے طور پر کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نامکمل خوشی اور نامکمل عذاب، بلکہ انتظار اور امید کا ایک مقام ہے۔ آج ہم اس حیرت انگیز موضوع پر ایک ایسی داستان بیان کریں گے جس میں چھپی ہوئی سبق آموز عبرتیں، اللہ کا عدل اور اس کی بے پائیہ رحمتوں کا پہلو۔ اعراف کے اس پراسرار مقام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت کے روز جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جنت کے مستحق ہوں گے اور نہ ہی جہنم کے۔ ایسا مقام جہاں نہ خوشیوں کی بادشاہت ہوگی نہ عذابوں کا گہرا اندھیرا، اس مقام کو ہم اعراف کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر کیا ہے جو ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ عجیب اور پراسرار ہے۔ عربی زبان میں اعراف کا مطلب بلندی ہے۔ اس کی وضاحت قرآن پاک کی سورہ اعراف میں کی گئی ہے، جس میں اعراف کو ایسی بلندی یا سرحد قرار دیا گیا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں واقع ہے۔ اعراف وہ مقام ہے جہاں وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے، نہ ان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ جنت میں جا سکیں اور نہ ہی ان کے اتنے گناہ ہیں کہ جہنم میں جائیں۔ اعراف سرحد ایک ایسا مقام ہے جو انسانی دماغ کے لیے نہایت حیران کن اور تجسس سے بھرپور ہے۔ اعراف پر کون لوگ ہوں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس نے مفسرین کو غور و فکر پر مجبور کیا۔ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ اعراف کے مقیم وہ لوگ ہوں گے جن کا مال کا پلڑا برابر ہوگا، نہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اور نہ ہی گناہوں کا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا لیکن عمل کی کمی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ خاص گناہوں کے باوجود کچھ بڑے نیک اعمال بھی کیے۔ اعراف کے مقیموں کی حالت اور کیفیت۔ اعراف کے مقیموں کی حالت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنت کے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے۔ ان کے دلوں میں شدید آرزو ہوگی کہ جنت میں داخل ہوں، مگر ان کے اعمال انہیں اس مقام پر روکے رکھیں گے۔ اعراف کی یہ حالت انسان کے لیے بہت ہی کٹھن اور حیرت انگیز ہے کہ کیسے یہ لوگ جنت کے قریب بھی ہوں گے اور اس سے دور بھی۔ وہ جنتیوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کی خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اعمال انہیں روک لیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے اعراف کے مقیموں کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ احادیث میں اس بات اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا باعث آخرکار اعراف کے مقیم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ کی رحمت کا پہلو واضح ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو امید اور بخشش عطا کرتا ہے، مگر اعراف کی سزا انہیں یہ سبق دیتی ہے کہ عمل کی کمی کس طرح انسان کو عذاب کی سرحد تک لے جا سکتی ہے۔ اعراف کا مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہوگا اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اعراف کی یہ داستان ہمیں اللہ کے قرب اور خوف دونوں کا درس دیتی ہے اور انسانوں کو عمل کے لیے تحریک دیتی ہے۔ اعراف کا یہ تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی سرحد ہے جو انسانی اعمال کی عکاسی ہے۔ اس مقام کے مقیم ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں زندگی اور موت کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں، جہاں نہ پوری خوشی ہے اور نہ ہی مکمل عذاب، بلکہ ایک انتظار ہے، ایک امید اور خوف کے درمیان مہلک زندگی ہے۔
اعراف کی اسی عجیب اور پراسرار کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں زندگی میں نیکیوں اور اعمال کا پلڑا بھاری رکھنا ہوگا تاکہ ہم خود کو ایسی سرحد سے محفوظ رکھ سکیں۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت اور جہنم کے مقیم ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ کیسا منظر ہوگا جس میں امید، حسرت، ندامت، حسد کے جذبات عروج پر ہوں گے۔ جہنم میں جلتے ہوئے گنہگار جنت کے خوش نصیب لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور نعمتوں سے نوازا ہوگا، اور ان کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہوگا جو عبرت کا باعث ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچ جائیں۔